In last part, we were discussing about energy and force. So آج ہم اسی میں ایک اور ٹرم اس کے ساتھ پڑھیں گے. آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ انرجی اور فورس کے ساتھ نا انگلش میں ایک اور ورڈ سائنٹیفکلی یہ قوت کے لیے یوز ہوتا ہے جس کو پاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ پاور کا جو ورڈ ہے نا یہ بھی ضروری ہے اور اس کو بھی سمجھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے, کیونکہ یہ جو لفظ پاور ہے نا یہ ہمیشہ ایسی قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آگ کو بطور طاقت استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے 900 کینڈل پاور وغیرہ کی ہم وہ بات کرتے ہیں. تو اب اس کو صحیح آپ کمپیئر کر کے اگر تینوں کو ایکسپلین کریں تو انرجی کے لیے غذائیت, فورس کے لیے طاقت اور پاور کے لیے قوت وغیرہ. ٹھیک ہے, اب سائنٹیفکلی ان تینوں ورڈز کو نا بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے, ان پر پوری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ انرجی سے فورس پیدا ہوتی ہے اور فورس کے نتیجے میں ہیٹ برآمد ہوتی ہے اور ہیٹ پھر انرجی کا کام دیتی ہے, اور یہی چکر جو ہے نا اس زندگی اور کائنات میں جاری ہے. اور یا پھر اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہر ایکشن, ہر عمل ہیٹ پیدا کر دیتا ہے اور ہیٹ کے بعد انرجی کا ظہور ہوتا ہے اور انرجی فورس میں خرچ ہوتی ہے. جس قدر بھی آپ ان قوتوں کے اس طرح ریلیشن کو پھیلاتے جائیں, نئی آپ کے سامنے تحقیقات, تدقیقات اور نئے اسرار و رموز سامنے آتے جائیں گے. اب انرجی, فورس اور پاور کی صحیح مثالیں نا پانی, ہوا اور آگ ہیں. ٹھیک ہے, اب ان میں فرق صرف لطافت اور ثقافت کا ہے. ٹھیک ہے, ثقالت کا, ورنہ ان کے جو افعال ہیں, ان کی جو ترتیب ہے اور تبدیلی کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نیچر میں بھی دیکھتے ہیں کہ بارش آتی ہے, ٹھیک ہے, ہوائیں چلتی ہیں اور گرمی پڑتی ہے اور ان کے جو اثرات ہیں ان سے ہم واقف ہیں. اگر ان کے افعال, ترتیب اور تبدیلیوں سے آگاہ ہو جائیں تو پھر انسان جو ہے وہ اعمال جو کائنات کے ہیں اور زندگی کے, ان کو بہت حد تک سمجھ سکتا ہے. پانی, ہوا اور آگ کی حقیقت اور افعال کے ساتھ ان کی جو ترتیب ہے, ٹھیک ہے, وہ اور ایک دوسرے میں ان کا تبدیل ہونا اور پھر قوت بن جانا, یہ اہم مسائل ہیں. ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے مادے کی پیدائش کو ذہن میں رکھیں, اس کا ارکان اور عناصر سے موالید ثلاثہ میں تبدیل ہونا ذہن نشین رکھیں. پھر جو ہے ان کا لطافت اختیار کر کے ایتھر میں مل جانے تک سارے مظاہر آپ کے سامنے رہنے چاہیے, اور یہی اعمال جو ہے نا انرجی, فورس اور پاور کی قوت اختیار کر لیتے ہیں. گویا پانی جو ہے کبھی ہوا اور کبھی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے. اب آپ رطوبت گریزی اور حرارت گریزی اور شعلہ اس کو سمجھیں تو انرجی بالکل انرجی اور پاور کی طرح جو پانی, ہوا اور آگ کے مظاہر ہیں, رطوبت گریزی اور حرارت گریزی اور شعلہ جسم میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ زندگی کو قائم رکھتے ہیں. یعنی رطوبت گریزی سے ہی حرارت گریزی پیدا ہوتی رہتی ہے اور جو کہ شعلے سے چلتی ہے. اب جہاں پر ان کی پیدائش اور افعال میں خرابی واقع ہوتی ہے, امراض پیدا ہو جاتے ہیں. جہاں پہ فساد پیدا ہوتا ہے وہیں پہ بڑھاپا نمودار ہو جاتا ہے, اور جب ان میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو تب موت واقع ہو جاتی ہے. اب جو موالید ثلاثہ ہیں, موالید ثلاثہ کی میں ٹرم جو بول رہا ہوں اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو کریچرز ہیں, نباتات, جمادات, حیوانات. ٹھیک ہے, اب خصوصاً آپ انسانی زندگی کو دیکھیں تو اس میں پانی, ہوا اور آگ کے توازن کو جو وائٹل آرگنز ہیں نا, نروز, مسلز اینڈ گلینڈز, ٹھیک ہے, جن کے سینٹرز ہارٹ, برین اینڈ لیور ہیں, ٹھیک ہے, وہ کنٹرول کرتے ہیں. اب جہاں پہ ایک طرف آپ دیکھیں پانی, ہوا اور آگ کی زیادتی ان کے افعال میں کمی بیشی کر دیتی ہے, وہیں پر ان کے افعال کی کمی بیشی بھی پانی, ہوا اور آگ کی پیدائش میں کمی بیشی کا باعث بن جاتی. اب یہی جو کمی بیشی ہے نا جسم میں, یہ رطوبت گریزی اور حرارت گریزی اور شعلے کے اعمال میں بھی نقص کا سبب بن جاتی ہے. گویا کہ جسم میں زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ وائٹل آرگنز پر ہے. ٹھیک ہے, ہارٹ, برین اینڈ لیور, جن کے اگر ہمیں فنکشنز اور جو ان کے سنگل آرگنز ان کے ریلیونٹ ہیں, نروز, مسلز اینڈ گلینڈز, ٹھیک ہے, جن کو ہم جو ہے وہ ان کے کہہ لیں کہ سرونٹ آرگنز کا نیم بھی دیتے ہیں. تو ان کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں ان کو کنٹرول, ان کو بیلنس کرنا سیکھ جائیں تو وی کین کنٹرول ایجنگ. اب ان پر قابو پا لینے سے نہ صرف صحت, جوانی, خوبصورتی قائم رہتی ہے بلکہ بڑھاپے کا اپنے ٹائم سے پہلے آ جانا اور بہت حد تک بڑھاپا بھی جو ہے نا انسان سے دور ہے. تو اگر اس سلسلے میں ہم مزید آگے ریسرچ کریں
تو انسانی زندگی کو کامیاب اور عمر کو طویل کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا وقت بھی آ جائے کہ زندگی جو ہے سوائے حادثات کے ختم ہی نہ ہو سکے، اور انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے موت پر فتح پا لے۔ اس کائنات میں ایسے جو عوامل ہیں وہ ضرور نظر آتے ہیں جو زندگی کو دائمی قیام یا کم از کم طوالت ضرور بخش دیں۔ اگر زندگی کو دائمی قیام مل جائے، موت صرف حادثات تک محدود ہو جائے، تو بھی کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق نہیں اس میں پڑ جاتا اتنا۔ آخر انسان کا یہ جذبہ ہے وہ کوئی نہ کوئی ضرور جبلی صورت رکھتا ہے جس سے انسان دائمی زندگی یا پھر جو عمر کی ایک طوالت ہے اس کا خواہش مند اور طلبگار نظر آتا ہے۔ اب ان جو حقائق ہیں ان کو سمجھ لینے کے بعد آپ جسم میں رطوبت غریزی، حرارت غریزی اور روح یعنی شعلہ، اور پھر پانی، ہوا اور آگ اور انرجی، فورس اینڈ پاور، ان کے جو لطیف اور کیمیاوی روپ ہیں جو ہر گھڑی پیدا ہوتے رہتے ہیں یا ضرورت کے وقت پیدا کیا جا سکتے ہیں، ان پر جو ہے وہ نروز، مسلز اینڈ گلینڈز کا کنٹرول ہے، جن کے سینٹرز ہارٹ، برین، لیور ہیں۔ ان کے صحیح افعال کو سمجھ لینے کے بعد انسان اپنی ایج پہ کنٹرول پا سکتا ہے، اور یہ جو وائٹل آرگنز ہیں ان کے فنکشنز اور ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں، ان کا جو ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ابھی تک ماڈرن سائنس بالکل جو ہے وہ ناواقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت ہے یہ بھی مسلمانوں کے ہی اسکالر کو دی ہے کہ دنیا میں ایک نیا نظریہ لے کے اعضاء اور ان کے افعال اور پھر ان کے باہمی تعلق کو پیش کرنا، ٹھیک ہے، اور جس وقت دنیا اس نظریے کو سمجھ لے کہ اس وقت نہ صرف ہر قسم کے امراض کا علاج بالکل آسان ہو جائے گا بلکہ بڑھاپے اور موت پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ نزلہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی علامت ہے جس سے رطوبت جو باڈی کی ہے اس کا جسم سے اخراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں، ایک تو رطوبات کا جسم میں کیمیاوی طور پر زیادہ ہو کر اخراج پانا، دوسرا مشینی طور پر رطوبات کا اخراج پانا، اور تیسرا رطوبت کا جسم میں جذب نہ ہونا اور اخراج پانا۔ جو پہلی کنڈیشن ہے جس میں رطوبات کیمیاوی طور پر زیادہ اخراج پاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری نروائن جو پرابلم ہے، نروائن ڈس آرڈرز ہے، اعصاب میں خرابی ہے۔ اگر دوسری کنڈیشن کی بات کریں، یہاں پہ مشینی طور پر رطوبات اخراج پاتی ہیں، وہ ہمارے گلینڈز کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، غدد کی خرابی ہے۔ اور تیسری جو کنڈیشن ہے کہ جس میں رطوبت جسم میں جذب نہیں ہوتی اور اخراج پاتی ہے، تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ مسکولر پرابلم ہے اور اس کو ہم عضلاتی مسئلہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی کمی بیشی سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور کورس میں بھی ڈسکس کریں گے بہت ڈیٹیل سے، کہ اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے نزلے کے میننگ میں بھی۔ تو یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ یہ نزلہ جب پیدا ہوتا ہے تو رطوبت غریزی کی پیدائش میں کمی بیشی، اس میں خرابی، نقص اور کبھی کبھار اس میں فساد، تعفن پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے بڑھاپے کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ کبھی تو بڑھاپے کی ابتدا بچپن سے شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر صحت سے غفلت برتنے پر جوانی میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر قبل از وقت بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اب جن لوگوں میں بڑھاپا دیر سے آتا ہے یا وہ طویل عمر پاتے ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی رطوبت غریزی جو ہے نا وہ اپنی صحیح حالت میں کام کر رہی ہے، اور اس میں باقاعدہ کم و بیش حرارت غریزی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور جو ان کا شعلہ ہے وہ روشن رہتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس رطوبت غریزی کو اعتدال میں کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کا جو سمپل سا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نزلے زکام سے محفوظ رکھے، اور دوسرا اس کا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آنسر یہ ہے کہ جو انسان کے وائٹل آرگنز ہیں، ہارٹ، برین اینڈ لیور، ان کے فنکشنز کو سمجھ کر ان کو بیلنس میں رکھا جائے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اعتدال کو قائم رکھا جائے، جس سے ایک طرف تو ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ اعتدال پہ رہیں گے، اور دوسری طرف جو ہے نا انسان نزلہ زکام وغیرہ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب جو زندگی کا قیام اور اس کا اعتدال ہے وہ 3 باتوں پہ قائم ہے۔ ایک تو ضروریات زندگی کا اعتدال، ٹھیک ہے، دوسرا جو جسم کی حرکات ہیں ان کا اعتدال، اور تیسرا جو نفسانی حرکات ہیں ان کا اعتدال۔ اب ضروریات زندگی میں ہمارے پاس جو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن ہے، واٹر ہے،
ٹھیک ہے، جو ایئر ہے، یہ چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، معقولات و مشروبات اور ہوا۔ اور اگر جسم کی حرکات کے اعتدال میں بات کریں تو پھر اس میں وہ موومنٹ اینڈ ریسٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، محنت مشقت میں باقاعدگی، ٹھیک ہے، جو ضرورت کے مطابق ہو۔ اور تیسرا جو حرکات نفسانی کا اعتدال ہے، یہ ایموشنز کو بیلنس رکھنا اور نیچر کے اکارڈنگ رکھنا، یہ چیز ہے۔ ان چیزوں پہ ہی 6 چیزوں پہ باڈی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی اب سمجھ لیں کہ ہمیشہ جو بے اعتدالی کی ابتدا ہے وہ کھانے پینے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بغیر شدید بھوک کے کھانا کھاتے ہیں، دوسرا کھانے پینے میں ہم زندگی کی جو ضرورتیں ہیں اس کے درمیان توازن کو قائم نہیں رکھتے، تیسرا ایسی اشیاء ہم کھاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بغیر شدید بھوک کے کھانے کی کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں ابھی پچھلی بھی جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے اور اوپر سے نیا کھا لیا۔ اب جس میں خرابی ہوتی ہے کہ طبیعت جو ہے نا ایک وقت میں ایک ہی غذا کی طرف توجہ دے گی۔ اگر پہلی غذا کی طرف ہی متوجہ رہی تو جو دوسرا آپ نے میل لے لیا ہے، دوسری غذا کھا لی ہے، تو اگر طبیعت پہلے والی کی طرف ہے تو دوسری آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہوگی، اور اگر دوسری طرف آ گئی ہے، طبیعت کا رجحان اس طرف ہو گیا، تو پہلے والی ویسے انڈائجسٹ رہ جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی میں ہی انفیکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ پورے بلڈ میں ٹریول کرتا ہے، پوری باڈی پہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور اگر ہم غذا کے توازن کو قائم نہ رکھیں تو پھر جسم میں حرارت، رطوبت اور اس کے نمکیات کا جو اعتدال ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پہ جو اس سے مراد کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹ کا کہ آپ کو اگر پروٹین کی ضرورت ہی نہیں، آپ ایسے لیے جا رہے ہیں تو اس کا بہت آپ کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی صحت کا توازن خراب ہوگا، ڈیزیزز پیدا ہوں گی، آپ کے پورے جسم پہ اس کے نیگیٹو افیکٹ ہوں گے۔ اور غیر ضروری اشیاء کے استعمال مثلاً جو ڈرگز ہیں، ٹھیک ہے، منشیات کی چیزیں جو ہیں، شراب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور جو حرام اور جو بھی اس طرح کی متعفن غذائیں ہیں، غیر ضروری دوائیں ہیں، ٹھیک ہے، زہروں کے استعمال کی عادت مینز جو بہت ہی جس طرح زہروں کے استعمال کی عادت سے مراد جو پین کلرز لینا یا جو بہت ہی پوٹنٹ ڈرگز لینا، ٹھیک ہے، وہ زہر ہوتے ہیں۔ تو ان کے استعمال کی عادت ہمیشہ نہ صرف انسان کے آرگنز کے فنکشننگ کے درمیان بیلنس کو خراب کرتی ہے، بلکہ جو ہمارے فلوئڈز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو بلڈ ہے اس میں بھی یہ پرابلمز کا جو ہے نا وہ باعث بنتے ہیں۔ اس لیے جو غذا کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ غور طلب ہے۔ ہر غذا بلکہ ہر شے جو بھی ہم کھائیں پیئیں گے وہ بغیر سوچے سمجھے منہ میں نہ ڈالی جائے۔ یہاں تک کہ پانی کے متعلق بھی جب تک یہ تسلی نہ ہو جائے نا کہ وہ خالص ہے اور نقصان دہ نہیں ہے، اس وقت تک اس کو بھی پینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی پر قرآن حکیم کا حکم بھی ہے، کلو حلالا و طیبا، یعنی ہر شے جس کے کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا نا وہ کھاؤ، مگر اس میں یہ احتیاط بھی کرو کہ وہ شے طیب ہو، یعنی اس میں تازگی کی خوشبو پائی جائے۔ اور یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے منہ کے ساتھ ہی آپ کے دانتوں کے اوپر ہی کہہ لیں ناک لگایا ہے کہ کھاتے وقت کھانے کی خوشبو اور بدبو جو ہے ناک کے ذریعے دماغ کو پہنچ جائے۔ اگر کھانے سے قبل احساس نہ ہو تو کھانے کے بعد ہو جائے، کیونکہ جو منہ کی نروز ہیں وہ ناک اور دماغ کے بہت قریب ہیں، اور کھانے پینے میں انسان جو ہے خوشبو اور بدبو کا احساس ضرور کر لیتا ہے، جسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے تازہ غذا کا یا جو ہے نا وہ باسی غذا کا۔ اب زندگی میں بے اعتدالی کی جو دوسری صورت ہے وہ ہم نے کہا جو جسم کی حرکات ہیں نا ان میں بے روی ہے، یعنی جس کو ضرورت کے مطابق بھی حرکت نہ دینا یا اس قدر کام کر لینا کہ اس میں جو ہے نا پھر ویکنس شروع ہو جائے۔ اب حرکات جسم کا توازن جو ہے نا یہ تھکن سے کیا جاتا ہے، یعنی اس قدر محنت نہ کی جائے کہ تھکن پیدا ہو جائے، اور اسی طرح اتنا آرام بھی نہ کیا جائے کہ تھکن پیدا ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں باڈی میں تھکن لے کے آتی ہیں۔ جس وقت حرکات جسم کا اعتدال قائم نہیں رہتا تو پھر باڈی میں حرارت، رطوبات، جسم کو پیدائش اور ان کے اخراج میں بھی توازن نہیں رہ سکتا، اور ان کی کمی بیشی صحت اور جوانی کو برباد کر دیتی ہے۔ اور یہی صورت حرکات نفسانی کی بھی ہے کہ غیر ضروری جو ہے وہ جذبات میں تیزی اور اشتعال لے کے آنا، جذبات میں جو ہمارے 6 میجر ایموشنز ہیں، غم، غصہ، خوف، ندامت، لذت، مسرت، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر شامل ہیں۔ یا جس جگہ جذبات میں ضرورت کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہو ان سے کام نہ لینا۔ مثلا ایک
اگر ایک مقام پہ غصے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ خوف کھا کے بھاگ جائے انسان، ٹھیک ہے، نقصان دیتا ہے. تو ان صورتوں میں بھی جسم کی رطوبت اور حرارت کا اعتدال، بلکہ اعضاء کے افعال کا اعتدال یہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی سے ہی ہم ایجنگ کو پریونٹ کر سکتے ہیں، اسی سے ہی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ایجنگ کے پروسیس کو. تو ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ہسٹری آف ایجنگ اینڈ دا کنسیپٹ آف اٹرنل لائف اینڈ حقیقت کیا ہے، لائک اس کے اوپر کہ کب سے کام ہو رہا ہے، کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے اس پہ کام کرنے کی، سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو لمبی عمر اور جوانی کو مینٹین رکھنے کے اوپر، بلکہ لائک اٹرنل لائف، دائمی زندگی کا تصور انسان کی جبلت ہے، جو اس کے جذبات، اس کے غم، غصے اور خوف سے ظاہر ہے کہ انسان ہر تکلیف دہ شے اور ہر نقصان پہنچانے والے فعل سے بچنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح اس کی جو انسان ہے وہ ہمیشہ خوشی کی طرف، لذت کی طرف بھاگنا چاہتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ حیات ابدی کا خواہش مند ہے، جس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے. اب جب تہذیب و تمدن میں ارتقاء کی صورتیں پیدا ہوئیں اور اس نے علم کی روشنی میں مشاہدات اور تجربات کیے، تو اس نے دیکھا کہ زندگی میں اگر ایکسیڈنٹس کو پریونٹ کر لیا جائے، حوادثات اور ٹکراؤ اور رکاوٹیں پیدا نہ ہوں، اور ساتھ ہی ضروریات زندگی اور امن بھی میسر ہو، تو یقیناً انسانی عمر لمبی ہو سکتی ہے اور جوانی قائم رہ سکتی ہے. بلکہ مناسب اور طبعی حالات پر قابو پا لیا جائے تو انسان جو ہے وہ دائمی حیات کا مالک بن سکتا ہے. اور مشاہدہ اور تجربہ ظاہر ہے کہ جو نباتات کی زندگی ہے اور جو حیوانات کی زندگی ہے ان میں ایک دوام پایا جاتا ہے، کیونکہ زندگی کی ابتدا جب ایک ہیومن سیل سے سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس سیل کے اوپر کوئی حادثہ، کوئی رکاوٹ واقع نہ ہو، بلکہ وہ نہ صرف روز بروز بڑھتا ہے بلکہ وہ اپنی طرح کے اور سیلز کو پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. لائک ایک بار اگر زندگی کا روشن شعلہ جو ہے وہ کروڑوں زندگیاں پیدا کرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اپنی مثل زندگیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ حیوانی زندگی میں لائک امیبا کی مثال لیں، اور بھی بہت سارے جرمز ہیں، ان کی لائک ایسی زندگیاں جو ایک ایک سیل سے بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں، یعنی یہ یونی سیلولر لائف ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مناسب حالات اور ضروریات کے میسر آنے پر کروڑوں امیبا پروڈیوس ہو جاتے ہیں، کروڑوں جرمز بن جاتے ہیں، اور وہ جو ابتدائی امیبا تھا یا ابتدائی جرثومہ تھا وہ بھی زندہ اور تابندہ رہتا ہے. ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے شعلے روز بروز نئی قوت کے ساتھ بھڑکتے رہتے ہیں. بالکل یہی صورت انسانی جسم کے اندر حیوانی ذرات میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے سیلز ہیں نا وہ بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں. اب ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی موت آنی نہیں چاہیے، بغیر کسی حادثے اور نقصان کے اس کو موت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ کم از کم اس کو ایک لمبی عمر حاصل ہونی چاہیے اور وہ اپنی جوانی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ سکے اور کبھی بھی بوڑھا نہ ہو گیا. بڑھاپا کوئی فطری شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بیماری کا نام ہے بڑھاپا، یہ کوئی فطری چیز نہیں ہے. اب جہاں تک ہم ہسٹری کی بات کریں یا ریلیجیس اسپیکٹ سے دیکھیں تو انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو، خدا کو یا ایک ما فوق الانسان قوت کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کرتا آیا شروع سے. خدا یا ما فوق الانسان قوت کو ہمیشہ غیب میں تسلیم کیا گیا. کسی نے ایک خدا مانا، کسی نے دو خدا تسلیم کیے، کسی نے تین خداؤں کا ماننا ضروری سمجھا، کسی نے خدا کے ساتھ ایک دو طاقتوں کو قدیم اور لازمی قرار دیا، کسی نے بے شمار خدا کا ہونا ظاہر کیا ہے. وہ جس طرح انسان کے جذبات کی تسکین ہوئی ہے نا اسی قدر انسان خدا بناتا گیا. لیکن یہ بات جو ہے نا وہ خدا کے ہر تصور میں پائی جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ما فوق الانسان ہے اور غیب میں ہے، دوسرا اس کا خوف اس پر قائم رہا اس لیے اس کی عبادت لازم ہے، تیسرا اس کی خوشی کرنے کے لیے اس کے لیے قربانی لازم ہے، چوتھا اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، پانچواں زندگی میں یا موت کے بعد اس سے ملاقات ضروری ہے جو ہمارے اعمال کا حساب لے گا. یہ سب کچھ انسان کی جبلت میں آج بھی پایا جاتا ہے اور ہزاروں سال پہلے بھی پایا جاتا تھا.
اللہ کریم کے تعلق اور ملاقات نے انسان کے اندر جذبات کو بلند کیا کہ وہ اپنے اندر بھی خدائی طاقتیں پیدا کرے، بلکہ بعض انسان تو خود خدا بن بیٹھے، اور اگر آج انسان خدا نہیں ہے تو کم از کم جو ہے نا وہ خدائی قوتوں کے حامل ضرور بنے بیٹھے ہیں۔ ہر خود مختار بادشاہ، شہنشاہ اور یہ جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خدا سے کم خیال نہیں کرتے۔ یہ جو فرعون جتنے بھی آتے ہیں اور اس ٹائم پہ موجود ہیں، یہ تو اپنے آپ کو خدا کے رتبے سے کم ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور خدا میں کچھ تعلق ہے۔ جس کسی نے ایک خدا مانا ہے نا، اس نے زندگی اور کائنات کی ما فوق الانسان تمام قوتوں اور مظاہر کو صرف ایک ہی خدا میں تسلیم کیا، اور جس نے دو خدا تسلیم کیے ہیں اس نے نیکی اور بدی کے دو خدا بنا لیے ہیں۔ جس نے تین خدا مانے اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا خدا کے ساتھ اس کا بیٹا اور روح القدس کو بھی خدا تسلیم کیا ہے۔ جس نے خدا کے ساتھ اور قوتوں کے بھی قدیم اور دائمی مانا ہے اس نے خدا کے ساتھ روح اور مادے کو بھی ازلی قرار دیا ہے۔ اور جس کسی نے بے شمار خدا تسلیم کیا انہوں نے خدا کے ہر مظہر کو اپنا خدا بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو ضرور مانا گیا، اور جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے ان سے بھی ما فوق الانسان قوتوں کا انکار نہیں ہو سکا، اور انہوں نے ان قوتوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بہرحال ما فوق الانسان مظاہر سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ تو ان مظاہر کو کسی نے آگ، ہوا اور پانی کی شکل میں پوجا ہے، کسی نے جانوروں، درندوں اور حشرات الارض کی ضرورتوں میں اپنی عبادات کا مرکز بنا لیا، کسی نے ما فوق الانسان قوت کے ہر مظہر کو بت کی شکل دے کر اس کی پرستی شروع کر دی۔ تو جہاں بھی ایسی قوت نظر آئی نا اس کو پوجا ہے، یہاں تک کہ یہ قوت انسان میں نظر آئی تو اس کے سامنے جھک گیا اور اس کے حکم کو اپنے لیے نجات جو ہے نا وہ دائمی زندگی اور اللہ تک پہنچنے کا رستہ سمجھ لیا، خدا تک پہنچنے کا رستہ سمجھ لیا، تو یہاں تک کہ اپنی زندگی تک اس پہ قربان کر دی۔ اور ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ ہر خود مختار انسان نے ہمیشہ انسانی زندگیوں سے کھیلا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زندہ انسان تو رہے ایک طرف، مردہ انسانوں کو بھی خدا کی طرح پوجتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کی جبلت میں خدا کا اثر ہے اور دونوں کا باہمی تعلق ہے۔ اور ہسٹری اس بات پر بھی بڑی اچھے طریقے سے روشنی ڈالتی ہے کہ جب تک انسان کو ایک خدا کا علم نہیں ہوا وہ خود خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو ایک خدا کا علم ہوا تو پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کا نائب، اللہ کا جو ہے نا وہ خدا کا پیمبر، خدا کا رسول، خدا کے اوصاف سے متصف اور نیک ظاہر کیا، اور نہیں تو خدا کے جو واقعی فرستادہ انسان ہیں ان کا جائز اور ناجائز نائب بننے کی کوشش کی۔ اس طرح اگر معاشرے کو ایک نظام میں قابو رکھنے کی کوشش تھی تو دوسری طرف جو ہے نا وہ اپنی قوتوں کا اظہار بھی مقصد تھا۔ اور دنیا میں انسانوں کے اندر جو لڑائیاں، فساد، قوموں میں جو جنگ و جدل کا سلسلہ نظر آتا ہے نا وہ یہ اسی قوت، اسی سربلندی کا اظہار ہے، جس کا اگر نفسیاتی طور پہ آپ بریک ڈاؤن کریں تو اس کا تعلق یہی ہے کہ خدائی قدرت سے جا ملتا ہے۔ تو جب کبھی یہ قاہر ظاہر بادشاہوں اور شہنشاہوں نے دوسری قوموں کو غلام بنا لیا تو پھر اس خدائی قوت نے اس کا نیا رخ اختیار کر لیا۔ وہاں پر اب جسمانی قوت کے بجائے روحانی قوت کو اپنایا گیا، اور روحانی قوت کی برتری کو بڑی قوت سمجھا گیا۔ اس قوت کے مظاہرے سے اپنے نفس کو تسکین دے دی گئی، اور اس روحانی قوت نے جو ہے نا عالم، فاضل، فلسفی، حکیم، محقق، مفسر، اولیاء، امام، راہب، کاہن پیدا کیے، اور لیڈر بادشاہ کے لفظ نے خلیفہ اور امام کا بحث اختیار کر لیا۔ تو مقصد اپنی جگہ قائم رکھے، انسان اپنے اندر خدائی قوت رکھتا ہے یا پھر اس کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اب عام عوام ہم جیسے لوگ جن میں نہ تو مادی قوت کی برتری تھی نہ روحانی طاقت کا اظہار کر سکتے تھے، انہوں نے پھر اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے دوسرے رستے اختیار کیے، یعنی خدا کی قوت کو مختلف صورتوں میں پیش کیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح خدائی قوت میں شریک ہو جائیں۔ مثلا بعض نے جو ہے وہ ہما از اس کا مسئلہ اختیار کیا کہ انسان، خدا اور ساری کائنات ایک ہی شے ہے، یہ سب کچھ اس ایک خدائی قوت کے مظہر ہیں، یعنی وحدت فی الکثرت ہے۔ گویا ہر انسانی خدا بن بیٹھا اور قوت کو انسانی طاقتوں کے مطابق تقسیم کر لیا۔ اور دوسرے گروہ نے جو ہے نا کثرت فی وحدت کو اپنا لیا، یعنی انسان جو ہے خدا کا ایک جزو ہے، چاہے وہ کس قدر ادنا ہی کیوں نہ ہو، جب بھی وہ فنا ہوگا خدا سے مل جائے گا، جیسے ایک قطرہ جو ہے سمندر کا جزو، اور وہ قطرہ جب سمندر سے مل جاتا ہے تو وہ بھی سمندر بن جاتا ہے۔ اور ایک باخبر گروہ ایسا بھی ہے جو خدا کی جو قدر مطلق ہے، طاقت ہے، اس سے زیادہ آگاہ ہے، اور اس نے
جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، ہم از اوست کے مسئلے کو صحیح خیال کیا کہ یہ زندگی اور کائنات ایک قادر مطلق کی تخلیق ہے اور وہی بلا شرکت غیر اس کا مالک ہے۔ البتہ انسان اس کی بہترین تخلیق ہے اور انسان کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور خدا جو ہے انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے، اور جو لوگ خداوند کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں خداوند کریم کے قریب اس دنیا میں ہو جاتے ہیں، اور دوسری زندگی میں بھی ان کو خداوند کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ بہرحال اس مسئلے میں بھی انسان اور خدا کا تعلق واضح ہے اور کسی نہ کسی تعلق سے خدا کی قوت کو اپنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ ہندو مت اور یونانی فلسفہ دیکھیں نا، تو انہوں نے یہ اوتار اور دیوتاؤں کو جنم دیا۔ ہر طاقتور انسان صرف خدا کا مظہر ہی نہیں بلکہ خود مجسم خدا بن کے جو ہے نا دنیا میں ظاہر ہوا۔ ان کا قرب جو ہے وہ طاقت اور نجات کی صورت میں جو ہے وہ تسلیم کیا گیا، اور جو یہ وید ہیں، ٹھیک ہے، ویدانت کی تعلیم نے بے حد غلو کیا۔ آتما اور پرماتما کی اصطلاحات نے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا کیں، اور پرآتما کو انہوں نے خدا اور آتما کو خدا کا جزو تسلیم کیا، اور مکتی کے لیے لازم قرار دیا کہ آتما پرماتما میں مل جائے۔ اس سے جو ہے نا وہ آواگون جیسے مسائل پیدا ہوئے، جس نے ثابت کیا کہ ہر ذی روح کا تعلق پر آتما کے ساتھ ہے۔ اور یونانی فلسفے میں دیوی اور دیوتاؤں کی صورت اختیار کر کے اچھا خاصا وہ یہ بتوں کا علم پیدا کر دیا۔ ہندی اور یونانی وبائیں جب اسلام میں پہنچی، ملک ایران میں پہنچی، تو جناب ادھر بھی مسئلہ تصوف پیدا ہو گیا، اور اس صوفیزم نے انسانی جذبات کو اس قدر بھڑکایا، معاشرے کو ہندو اور یونان کی طرح ادنا اور اعلیٰ میں تقسیم کر دیا۔ ہندی ذات پات کی تقسیم کی طرح وہاں بھی پنڈت کی طرح جو ہے نا وہ صوفی جو ہے وہ پوجا جانے لگا۔ اس کو نہ صرف خدا کا مقرب بلکہ خدائی طاقتوں کا حامل خیال کیا گیا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے صوفیوں کے مزار پوجے گئے اور آج بھی پوجے جاتے ہیں۔ مختلف مذاہب نے جو معاشرے کے توازن اور تعاون کی تعلیم دی تھی، جن کا مقصد عوام کی سربلندی اور خدمت تھا، اس کی بجائے عوام سے اپنی پوجا کرائی گئی۔ اس سے باشعور عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، قوت کا قوت سے تصادم ہوا، خدائی اور آسمانی قوتوں کے مقابلے میں عوامی قوتیں پیدا ہوئیں۔ جن ملکوں کی تعلیم میں بادشاہوں کو ذل الہی کہا جاتا ہے، وہاں پر آج بھی بادشاہیاں قائم ہیں۔ انسان کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق یا خدائی قوت کا شریک خیال کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ثابت کرنا یہ مقصد ہے کہ انسان نے ہمیشہ خدا کی ہستی اور قوت کو اپنانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ دائمی زندگی یا کم از کم طویل عمری اور بے پناہ قوت کا مالک بن جائے۔ اور مذاہب میں آخری دور اسلام کا ہے، ادیان میں پہلا اور آخری دین اسلام کا دین ہے۔ اس میں جو خدا اور انسان کی قوتیں اور تعلقات ہیں ان کو بڑی احتیاط سے بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر بھی جو ہے نا وہ جو نفس پرست ہیں انہوں نے خدا اور انسان دونوں کی قوتوں اور حقائق کو بری طرح غصب کرنے کی کوشش کی، تعلیم کو غلط سمجھا، غلط پھیلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سپرفیشل لیول میں، سطحی نگاہ میں اسلام کا امتیازی کمال نظر نہیں آتا، بلکہ بعض مسلمانوں کی زبانی تو یہ بھی سنا ہے کہ 1400 سال پرانا دین اب نہیں چل سکتا، صرف سائنسی دین ہے، سائنسی سسٹم ہے، سائنسی مذہب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو دین کے معنی، مقصد اور فوائد سے واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کسی بھی ریلیجن سے بحث نہیں، ہمارا مقصد یہاں پہ یہ بیان کرنا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے دین کی آڑ لے کر، اپنے مذہب کی آڑ لے کر بھی اپنے جو دائمی زندگی کا جذبہ ہے، جوانی کا قیام ہے اور خدائی قوتوں کو حاصل کرنا ہے، اس میں وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ وہ انسانی جبلت کے ساتھ انسانی جذبات بھی دائمی زندگی، قیام جوانی اور خدائی قوتوں کے طلبگار ہیں۔ اب ہمارا مذہب میں کوئی مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا دین میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور نہ ہی دین اسلام کی روح سے ہم جو ہے نا وہ خدائی قوتوں اور خدا کے صادق نبیوں، رسولوں اور پیغمبری کی قوتوں میں شریک ہیں۔ ہم ایک ادنا انسان ہیں، عاجز مخلوق ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے عبد ہیں۔ البتہ یہاں پر ہم کچھ اسلامی حقائق کا ذکر ضرور کریں گے کہ جن سے اسلام نے انسان کو دائمی زندگی اور جوانی کا قیام اور قوت کے حصول کی طرف اشارات ہی نہیں بلکہ تفصیلاً بیان کیا،
اور نفسانی خواہشات کے بندوں نے اس میں غلط فہمی پیدا کر دی اور انسان کو جو ہے نا وہ اللہ کریم کی قوت میں شریک کر دیا. اور لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو مادی اور روحانی ہر قوت کے اعتبار سے اللہ کریم جو ہے وہ لا شریک ہیں. البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی اور کائنات میں بہت ساری بے شک قوتیں بخشی ہیں. وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ علیم و حکیم کی دی ہوئی قوتوں سے جو چاہے کر سکتا ہے, ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے, آسمانوں میں پرواز کر سکتا ہے, بہت سارے جہانوں پہ قبضہ کر سکتا ہے, ہر مخلوق سے پورے طور پر مستفید ہو سکتا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے نا وہ اس امر پر بھی, ایک منٹ میں کال ریسیو کر لوں ذرا. سو وی ور ڈسکسنگ کہ قرآن حکیم بھی اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا نا تو ابلیس نے کہا کہ وہ جہانوں میں جو ہے نا فساد کرے گا, خون بہائے گا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارا خلیفہ ہوگا. یعنی خلیفہ سے مراد کہ وہ جو ہماری عادات ہیں نا, عادات خدا بندی ہیں, ان کا حامل ہوگا اور تمام مخلوقات سے اشرف ہوگا. اور اس ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا خمیر تیار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح پھونک دی. اور روح کیا ہے وہ ہم ابھی پہلے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہاں پہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ جو روح انسان میں پھونکی گئی نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک جزو ہے, نعوذ باللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ جو منبع نور, روشنی اور حرارت و پرورش ہے نا, اس کا ایک امر اور حکم ہے جس کو ہم نے شعلہ کہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے سورج کی جو دھوپ اور تپش اور حرارت ہے یہ سورج کا حصہ نہیں ہوتی, لیکن اس سے جو ہے وہ خشک درختوں میں آگ لگ جاتی ہے, جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں. دوسری مثال آپ آتشی شیشے کی لے لیں جس کے ذریعے سورج کی شعاعوں کو آپ ایک مرکز پہ اکٹھا کر کے نا کپڑا یا کاغذ وغیرہ بھی جلا سکتے ہیں, اور اس آگ کا تعلق سورج سے بالکل نہیں ہوتا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ ایک امر ربی ہے. اسی طرح رگڑ سے شعلے کا پیدا ہونا اور چیزوں کے ملنے سے شعلہ پیدا ہونا, یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں, امر ربی ہیں. یہی جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا تو فایا کن, وہ ہو گیا. یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہی اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اب انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا, ان میں جو ہے نا وہ اسماء افعال بھی شامل ہے. وہ زندگی اور کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے افعال کا انسان کو علم بخشا, اور پھر ملائکہ سے سجدہ کرا کے اس کو تمام کائنات میں شرف اور فضیلت بخش دی. اور گویا انسان میں نہ صرف جو ہے نا ملکوتی قوتیں سمو دی بلکہ ان میں ملائکہ کی استقامت بھی پیدا کر دی. اور سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ انسان کو نبوت بخشی, جو کہ علم و عقل اور حکمت سے بھی انتہائی بلند مقام ہے. عقل و حکمت کو مقام نبوت کا شعور تو ہو سکتا ہے مگر اس پر دسترس نہیں ہو سکتی. جیسے ایک کم عقل انسان جو ہے وہ زیادہ عقل مند انسان کو ادراک تو کر سکتا ہے مگر خود اس عقل تک رسائی نہیں کر سکتا. تو نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی, الہام کی نعمتیں دیں جس سے انسان ڈائریکٹ مستفید ہوا, جس سے انسان کا اس زندگی کے حقائق کے ساتھ ساتھ
اللہ سے بھی تعلق قائم رہا. وحی اور الہام کی بارش سوائے نبیوں کے ممکن نہیں ہے. قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق دین جو ہے یعنی پورا کا پورا سسٹم زندگی کا، کائنات کا، جو بھی قوانین ہیں کائنات کے، زندگی کے، وہ مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہنا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. دین سے مراد کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. کمپلیٹ آپ کی ایک ایک سیل تک کا جو سسٹم ہے وہ کس بیس پہ چلنا ہے، یہ سب کچھ آلریڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا. اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی نئے علم کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی علم، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں تک، ہم مسلمانوں تک، پوری دنیا تک پہنچا دیے. تو جو وحی، الہام اور خواب یہ ایسے ذرائع ہیں جن سے جو انسان ہے اس کا غیب سے یا جو ما فوق الانسان قوتیں ہیں ان سے تعلق قائم رہتا ہے. وہی کی صورت یہ ہے کہ غیب کو آنکھوں سے جاگتے میں دیکھنا، جیسے عام انسان خواب میں دیکھتے ہیں، مگر اس میں بھی یہ فرق ہے کہ جو صاحب وحی ہوتا ہے نا، جہاں غیب کو آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، وہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے تصرف کی طاقتوں پر قدرت بھی بخشی ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہے ان سے کام لے سکتے ہیں. مگر جو خواب ہے نا اس میں انسان کو اپنے اعمال پر قدرت نہیں ہوتی. صاحب وحی جیسے دیکھتے ہیں نا ویسے ہی اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو خواب ہے اس کے دیکھتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی ظاہر ہو، اس کے بالکل برعکس بھی ظاہر ہو سکتا ہے. اور الہام کا تعلق جو ہے نا یہ آفاق اور نفس کا تعلق ہے، میکرو کازم اور مائکرو کازم کا تعلق ہے، جو کہ اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر قائم کیا گیا ہے. وہی جو ہے نا وہ صرف نبوت تک محدود ہے، جیسے جو حکمت ہے وہ صرف عقل تک محدود ہے. اس طرح عقل کے لیے ذہن کی صفائی اور علم کی سمجھ ضروری ہے. جس طرح ہر شخص صاحب عقل اور اہل حکمت بھی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، جتنا مرضی حکیم بن جائے، جتنا مرضی انٹلیکچوئل بن جائے، وہ کسی بھی مقام پہ نبوت کا ادنا سے ادنا مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ایک نبی کا الہام اور خواب ہے نا وہ ایک عام انسان یا جتنا مرضی پہنچا ہوا انسان ہو، صاحب عقل ہو، اہل حکمت ہو، وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. جیسا جیسا علم و عقل اور حکمت ہوتی ہے اسی طرح ہی جو ہے نا وہ فہمید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فَقُلْنَا بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ قوتیں ہیں جو اللہ نے نبیوں کو بخشی ہوئی ہیں. جب نبیوں سے کوئی ما فوق الانسان اعمال جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں نا تو پھر ان کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اب جو وحی، الہام اور خواب کے بعد انسان کو غیب کی طرف سے جو القاء اور اشارات بھی ہوتے ہیں نا، اور بعض اشیاء اور افعال سے وہ شگون بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ جو یہ القاء اور اشارات ہیں یہ قابل اعتماد تو نہیں ہیں، تاہم جو نیک لوگ ہیں نا ان کے جو القاء اشارات ہیں یعنی سکس سینس جو ان کی ہے وہ اپنے اندر ضرور ایک اہمیت رکھتے ہیں. اس طرح شگون پر اعتقاد رکھنا درست ہے. البتہ شگون میں صدیوں کے تجربات کبھی کبھی صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بالکل غلط بلکہ بالکل برعکس ثابت ہوتے ہیں. ان کو زندگی کا جزو بنا لینا اپنے آپ کو غلط فہمی میں گرفتار کرنے کے مترادف ہے. اور معجزے جو ہے نا یہ صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہیں، ان سے دیگر لوگ جو ہے نا وہ عاجز ہیں. اس طرح جو غیر معمولی افعال ہیں، ما فوق الانسان اعمال ہیں، یہ نیک لوگوں سے اگر ظاہر ہوں تو ان کو ہم کرامت کہتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ جو ہے فطرت کی بعض قوتوں پر دسترس حاصل کر کے بعض جو ما فوق الانسان اعمال ہیں نا ان پر قدرت پا لیتے ہیں، اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور ایسے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، ان کو معجزہ اور کرامت بھی نہیں کہا جا سکتا. جادو کی مثال نا سائنس کی کسی نئی ایجاد سے ہو سکتی ہے کہ جب وہ وجود میں آتی ہے تو عوام جو اول یقین نہیں کرتے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں. جس قدر بھی اعمال جادو ہیں ایک نہ ایک دن ان کی حقیقت جو ہے نا وہ تجرباتی علم سے وہ آشکار ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. بہرحال یہ بات یہاں پہ ماننی پڑے گی کہ جو جادو ہے نا یہ بھی معجزے اور کرامت کی طرح لوگوں کی نگاہ میں ایک قوت ہے، اور اس کو بھی لوگ جاننے اور سیکھنے کے لیے بہت بے چین نظر آتے ہیں. جادو پر ہی منحصر نہیں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس قدر قوت حاصل کرے کہ اس کو زندگی اور کائنات اور نفس اور آفاق اور قوت اور جوانی پر قدرت حاصل ہو جائے. اس سارے بیان کا مقصد یہ تھا کہ قوت اور غلبے کے اعمال و افعال دیکھ کر اور
معلوم کر کے بھی انسان کے جذبہ حصول قوت میں شدید تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کم از کم وہ اپنی زندگی طویل اور جوانی کو دائمی بنا سکے. اسی لیے وہ شب و روز جد و جہد اور اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے, صحیح کرتا رہتا ہے اور بے چین ہمیں نظر آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو تیسری حقیقت جو ہے نا جس سے انسان کو ایک لمبی عمر اور ایک اپنی جوانی کو بہت دیر تک مینٹین رکھنے کا تصور پیدا ہوا نا, وہ ہے جو طویل عمری اور جوانی اور قوت کی مثالیں اور نمونے ہیں, خاص طور پر جو گزرے ہوئے زمانے کے قصے افسانے جن سے انسان کے جذبات میں بھی تحریک پیدا ہوئی کہ وہ بھی اپنی عمر کو طویل, جوانی کو قائم اور قوت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے. مثلا جو ہے نا وہ یونانی جو علم الاسنام ہے اور جو ہندو دیو مالا ہے, ان میں دیوی اور دیوتاؤں کا وہ امر ہونا, ٹھیک ہے, اور ان کی لامتناہی قوت اور ان کی حکومت اور غلبہ اور ان کی بے اندازہ جنسی قوت اور عیش و نشاط کے واقعات اور ان کی ملکیت میں امرت کا ہونا جس کے پینے سے دائمی زندگی اور جوانی قائم رہتی ہے. اس طرح آیورویدک میں وہ کایا کلپ اور جو اعادہ شباب ہے, جنسی قوت کو حاصل کرنے کے نسخے وغیرہ, یہ بھی انسان کو تحریک دیتے ہیں کہ وہ ایک لمبی عمر گزارے اور وہ جو ہے نا وہ ایک صحت مند زندگی گزارے اور وہ بھی جو ہے یہ جادو اثر اکثرات سے مستفید ہو. تو اسلامی تصورات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فرشتوں کی دائمی زندگی اور جنوں کی ایک غیر معمولی طاقت اور پیغمبروں کی طویل ترین عمریں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 900 سال تھی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی تک زندہ ہونا. تو اس طرح قرآن حکیم میں اصحاب کہف اور ان کے کتے کا 300 سال تک سوتے رہنا, تو یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کو سوچے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ان ما فوق الانسان ہستیوں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک اور متقی انسانوں کی زندگیاں طویل اور قابل رشک ہوتی ہیں. اس طرح پہلوانوں کے وہ ڈیل ڈول, خوبصورت بدن, غیر معمولی قوت, یہ بھی جو ہے نا وہ انسان کے جذبات کو طویل عمری اور جوانی اور قوت کی طرف ابھارتے ہیں. اور بعض لوگ جو اپنی صحت, جوانی, خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں نا, ان کو دیکھ کر بھی جو ہے نا ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوتی ہیں کہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کی طرح جو ہے نا وہ یہ چیزیں اڈاپٹ کریں اور ہم بھی ان کی طرح صحت مند خوبصورت نظر آئیں. تو حسن اور حسین نظاروں خصوصاً جو ہے وہ ینگ فیمیلز کو دیکھنا, اس طرح فیمیلز کا جو ہے نا میلز کو دیکھ کر انسان کے وہ ایموشنز کا بیدار ہونا اور طویل عمری کے ساتھ جوانی اور قوت کی تمنا کرنا. اس دنیا کی جو لامتناہی دولت ہے, حکومت ہے, عیش و نشاط کا حصول بھی یہ انسان کو طویل عمری اور جوانی اور قوت قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے. دریاؤں, سمندروں, پہاڑوں, سبزہ زاروں کے مناظر میں جو حسین پرند چرند انسانی زندگی میں وہ جو ایک رومان, ارمان, شوق و لطف کی کیفیت کو نمایاں کر دیتے ہیں, یہ سب کچھ زندگی کے طلبگار ہیں. خاص طور پر جب انسان ایک نیولی ویڈ کپل کو دیکھتا ہے جوانی کے وہ نشے میں سرشار گلگشت دیکھتا ہے, تو اس کا دل بھی ایسی جو ہے نا وہ حقیقت افروز شہریت کے لیے تڑپ اٹھتا ہے. رنگین و حسین نظاروں کی طرح خوش نوائی اور نغمات دل نواز بھی جو ہے وہ ساز زندگی کے مضراب پر زخم مہتے ہیں, اس کو زندگی کی لطافتوں اور لذتوں سے لطف اندوز اور مستفید ہونے کی دعوت دیتے ہیں. اور بعض علاقے بھی ایسے ہیں کہ جن کے رہنے والوں کی عمریں طویل ہوتی ہیں, جوانیاں ان کی بڑی جو ہے نا مزیدار گزرتی ہیں. تو ایسا ایک مقام پاکستان میں بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ شمالی جو علاقہ جات ہیں. تو اس طرح کا ایک مقام اٹلی میں بھی ہے, ٹھیک ہے, سٹورا میں, ٹھیک ہے, جس کو سٹورا کہتے ہیں. وہاں پہ تو 70 سال سے کم عمر لوگوں کو بچہ ہی تصور کیا جاتا ہے. اور سائنسدان جو ہے نا وہ اس علاقے کے لوگوں کی طویل عمری کے راز سے بڑا حیران تھے اور اس بات کی ٹو میں وہ ایک مدت سے پریشان تھی آخر اس ریجن کے رہنے والوں میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ یہاں کے باشندوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک بہت لمبی ریسرچ کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ قصبے میں جو چشمے بہتے ہیں نا, ان کے پانی میں ایسی دھاتیں, ایسے منرلز موجود ہیں جن سے انسان صحت مند رہتا ہے, جلد بوڑھا نہیں ہوتا اور طویل عمر پاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا کچھ علاقہ, اس طرح کا علاقہ امریکہ میں بھی ہے, ٹھیک ہے, سوئٹزرلینڈ ہو گیا. تو بہت سارے دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں پہ رہنے والوں کی جو عمریں ہیں وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ تجربہ بتاتا ہے, یہ ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ بعض پہاڑی علاقوں خصوصاً جہاں پہ یہ قدرتی چشمے ہوں
ٹھیک ہے، وہاں پہ صحت، جوانی، طویل عمری کے لیے خصوصیت رکھتے ہیں۔ اس طرح جن علاقوں کے پانی میں جو ہے آئرن کی زیادتی پائی جائے، ان علاقوں کے لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں، جوانی، صحت قائم رہتی ہے۔ اور میری اپنی بھی ریسرچ یہ ہے کہ جن علاقوں میں نا آئرن اور سلفر کے ملے جلے اثرات پائے جائیں نا، ان علاقوں میں یقیناً اکثر عمر طویل اور جوانی اور صحت عرصے تک قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ بلوچستان کا علاقہ وہ ان خوبیوں کے لیے مشہور ہے، وہاں کے لوگ اکثر صحت مند، لمبے قد و قامت والے، ٹھیک ہے، اور جنگجو اور رومان پسند ہوتے ہیں، رومانس، ٹھیک ہے، رومانٹک ہوتے ہیں۔ دوسرے جن علاقوں میں سونا زیادہ ہوتا ہے نا، گولڈ، وہاں پر بھی یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ گولڈ ایک ایسی ایک کیا کہتے ہیں، ایک ایسا میٹل ہے، ایک ایسی دھات ہے کہ جس کو سپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دی سپر میٹل یا دی سپر کیا کہتے ہیں دھات۔ جن علاقوں میں سونا زیادہ نکلتا ہے نا، ان میں آپ دیکھ لیں عرب زیادہ مشہور ہے۔ اب وہاں کے لوگوں میں جو ہے نا وہ ویسے انسانی کمالات کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض حیوان بھی جو ہے نا وہ طویل عمر اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جیسے مثال ہے، ہاتھی کی عمر آپ لے لیں 300 سال ہوتی ہے۔ اس طرح پرندوں میں کووں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، کئی صدیاں زندہ رہتے ہیں، اور ان کی جو سیاہی ہے، جو وہ بلیک کلر ہے نا، وہ بھی آئرن کی ڈومیننس پہ جو ہے نا دلالت ہے کہ ان میں بھی آئرن کی بہت زیادہ ڈومیننسی ہوتی ہے۔ اب یہ تمام جو ایکسپیرینس اور یہ جو ہمارے سامنے پوائنٹس ہیں اور معلومات ہیں، اس سے انسان کے جذبات میں تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی طویل عمری اور قیام، جوانی اور بے پناہ قوت کے راز کو معلوم کر لیں۔ اب جو طویل عمری اور جوانی کا قیام ہے، حصول قوت کی تحریک کا ایک زبردست جذبہ اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی ڈیزیز میں مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اس سے نجات مل جائے، تو شفا حاصل کر لینے کے بعد نا وہ قدرتی طور پر انسان ایک غور کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی صحت کی نگرانی کرے اور حصول قوت میں جد و جہد کرتا رہے، تو یقینی امر ہے کہ جس طرح اس خوفناک اور تکلیف دہ مرض سے اس کو شفا مل گیا نا، اس طرح وہ مزید قوت حاصل کر کے اپنی جوانی کو قائم کر سکتا ہے، اور غیر معمولی قوت کے بعد یقیناً وہ اپنی عمر کو بڑھا سکتا ہے، زندگی کے دن جو ہے نا وہ بہت خوشی اور شادمانی سے گزار سکتا ہے۔ اور یہ حقائق ہیں، یہ تصورات نہیں ہیں، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، اور بے شمار لوگوں نے اپنی جو ہے نا صحت کو کمال تک پہنچایا ہے۔ بے شمار ایسے مریض جو خوفناک امراض میں مبتلا تھے، جن میں ٹی بی کے مریضوں کی ایک بہت فہرست ہے، جنہوں نے صحت اور غذا کے اصولوں کے سمجھنے کے بعد اپنے اندر ایک غیر معمولی طاقت اور قابل رشک صحت حاصل کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کیس ہسٹری بھی، ایک پریکٹیکل کیس اسٹڈی پاکستان کی اپنے پیشنٹ کے بتا رہا ہوں۔ ایک ٹی بی کا مریض تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، جس وقت انہوں نے یہ صحت اور غذا کے اصولوں کو اپنایا نا، تو تھوڑی عرصے بعد ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، بہت جلد ان کو ٹی بی سے بھی نجات مل گئی، اور پھر انہوں نے ورزش شروع کی، ویٹ لفٹنگ شروع کی، اور جو ہے نا اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کچھ ہی سالوں میں نا وہ یہ لاہور کے حلقے میں وہ ویٹ لفٹنگ کا کمپٹیشن بھی جیت گئے، اور پھر وہ اس مقابلے کے لیے فورن میں بھی گیا اور وہاں پہ بھی جو ہے نا 3rd پوزیشن لے کے آیا۔ تو اس شخص نے اپنی صحت کا راز پا لیا، اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیا۔ اس طرح جو لوگ جو ہے وہ اپنی صحت، جوانی کے قیام اور قوت کے اصول میں شب و روز محنت، کوشش کرتے رہتے ہیں نا، ان کی بیماری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ دنیا میں بہت خوش بھی رہتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا کہ یہ جو پہلوان ہیں، باڈی بلڈر ہیں، ایتھلیٹس ہیں، ورزش کرنے والے، یہ جو تیراکی کرنے والے جو ہیں، جو گھڑ سوار ہیں، یہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو موت ہے وہ اکثر حادثے سے ہی ہوتی ہے، جب یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی روزانہ زندگی کے جو کام کاج ہیں، مشاغل ہیں، وہ چھوڑ دیں، تو پھر امراض میں گرفتار ہوتے ہیں، پھر موت کے آغوش میں پہنچتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح انسان جو ہے وہ امراض سے شفا حاصل کر کے دوبارہ سے صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے، بلکہ کوشش کے بعد ایک غیر معمولی قوت حاصل کر لیتا ہے، تو اگر انسان اپنی کوشش اور سعی کو جاری رکھے تو یقیناً وہ بڑھاپے پر بھی فتح حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت تو ثابت ہو چکی کہ بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، اور جو رفتہ رفتہ جوانی اور قوت کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے امراض سے شفا کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہر شخص اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہے کہ انسان تندرست ہونے کے بعد اپنے اندر ایک غیر معمولی قوت پیدا کر سکتا ہے اور اپنی جوانی کو ایک بڑی مدت تک قائم رکھ سکتا ہے، بلکہ پوری عمر تک جوان رہ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اگر حادثات سے بچائے رکھے تو وہ ایک لمبی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے آیورویدا میں جو کایا کلپ کا کنسیپٹ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، اس پہ تھوڑا انہی کی کتاب سے ہم باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔